تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ میں انشاءاللہ آج ہم سورہ توبہ کا 8واں رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ حسب ترتیب سب سے پہلے اس 8ویں رکوع کا ترجمہ ہوگا، اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات صرف اور صرف فقیروں کے لیے ہے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہے، والعاملین علیہا اور صدقات کی وصولی کا کام کرنے والوں کے لیے ہے، والمؤلفۃ قلوبہم اور جن کے دلوں کو جوڑنا ہو ان کے لیے ہے، وفی الرقاب اور گردن کے چھڑانے کے میں ہے، والغارمین اور قرض لیے ہوئے لوگوں کے لیے ہے، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں ہے، وابن السبیل اور مسافروں میں ہے، فریضۃ من اللہ مقرر ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ومنہم الذین یؤذون النبی اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں نبی کو، وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں ہوا اذن وہ تو کان ہے، قل کہہ دیجئے اذن خیر لکم کان تمہارے خیر کے لیے، تمہارے بھلے کے لیے ہے، یؤمن باللہ وہ یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے اللہ پر، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ اور بات مانتا ہے وہ ایمان والوں کی، وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ اور وہ جو ایذا دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، لِيُرْضُوكُمْ تاکہ تمہیں راضی کریں، واللہ ورسولہ حالانکہ اللہ اور اس کا رسول احق زیادہ حق رکھتے ہیں، ان یرضوہ کہ اسے راضی کریں، ان کانوا مؤمنین اگر وہ مومن ہیں، الم یعلموا کیا وہ نہیں جانتے، انہ من یحادد اللہ کہ بے شک وہ شخص کہ جو مقابلہ کرتا ہے اللہ کا، ورسولہ اور اس کے رسول کا، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالداً فیہا ہمیشہ اس میں رہے گا، ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ یہ رسوائی ہے بہت بڑی، يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ ڈرتے ہیں منافقین، ان تنزل علیہم کہ نازل ہو جائے ان پر سورۃ کوئی سورت، تنبئہم بتلائے ان کو، بما وہ فی قلوبہم جو ان منافقوں کے دلوں میں ہیں، قل استہزئوا کہہ دو استہزاء کرو مذاق اڑاؤ، ان اللہ مخرج بے شک اللہ نکالنے والا ہے، ما تحذرون وہ جس سے تم ڈر رہے ہو، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور اگر آپ ان سے پوچھیں، لَيَقُولُنَّ تو ضرور بالضرور وہ کہیں گے، انما كنا نخوض ونلعب بے شک ہم تو صرف اور صرف ہنسی کر رہے تھے اور کھیل رہے تھے، قل کہہ دیجئے اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کنتم تستہزئون تم مذاق کرتے ہو، لا تعتذروا معذرت مت کرو، فقط کفرتم بعد ایمانکم بالتحقیق تم نے کفر کر لیا ایمان لانے کے بعد، ان نعفو عن طائفۃ
اپنے ایمان کے بعد ان نعفو عن طائفۃ، اگر ہم معاف کریں ایک جماعت کو تم میں سے، نعذب طائفۃ، تو ہم عذاب دیں گے ایک جماعت کو، بأنہم کانوا مجرمین، بوجہ اس کے کہ وہ مجرم ہیں۔ یہاں پہ 8واں رکوع مکمل ہوا اور 66 آیتیں سورہ توبہ کی پوری ہوئی۔ انما الصدقات للفقراء، چونکہ اوپر منافقین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض یہ کیا گیا تھا کہ آپ علیہ السلام صدقات کی تقسیم میں انصاف سے کام نہیں لیتے ہیں، اور جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں، اور جس کو آپ پسند نہیں کرتے اس کو نہیں دیتے۔ تو اس آیت کے اندر یہ بتلایا گیا کہ صدقات کے مصارف یہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرر کردہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے پابند ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیان کردہ مصارف میں خرچ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقات کے جو مصارف ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی فرشتے اور نبی کے حوالے بھی نہیں کیے، بلکہ اس کے مصارف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود مقرر کیے ہیں۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، اور آپ علیہ السلام سے صدقات کا سوال کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ ان 8 مصارف میں سے ہو تو پھر آپ بالکل ان صدقات کے مستحق ہو، اور اگر آپ ان 8 مصارف میں سے نہیں ہوں تو پھر مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں آپ کو ان صدقات میں سے لوں۔ تو اس آیت کے اندر منافقین کے اس اعتراض کو دفع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان لوگوں کو دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات پر اور خود اپنے آل اور رشتہ داروں پر خرچ نہیں کرتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اور آپ کی آل پر بنی ہاشم کے اوپر زکوٰۃ کا مال لینا حرام تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیسے اپنے جو ہے رشتہ داروں کو زکوٰۃ کا مال دیں گے؟ آپ علیہ السلام کے رشتہ داروں کے اوپر جو ہے زکوٰۃ کا مال لینا حرام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، زکوٰۃ اور صدقات کے یہ مال حلال نہیں ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ اس کی آل کے لیے۔ انما یہ اوساخ الناس، یہ تو لوگوں کے مالوں کا کچرا ہے۔ تو یہ 8 مصارف میں پہلا مصرف ذکر کیا للفقراء، انما الصدقات للفقراء۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لے کہ انما کلمہ حصر ہے، مطلب یہ جو زکوٰۃ اور صدقات کا حکم آ رہا ہے یہ صرف انہی 8 جگہوں پہ خرچ کیا جائے گا، ان کے علاوہ اس زکوٰۃ کے مال کو کہیں پر بھی خرچ نہیں کیا جائے گا۔ یہ 8 مصارف یہ زکوٰۃ کے اندر زکوٰۃ کو ان 8 مصارف میں منحصر کر رہا ہے یہ کلمہ انما، کہ صرف اور صرف یہ 8 ہی اس کے مصارف ہیں، ان کے علاوہ زکوٰۃ کا مال کہیں اور لگانا درست نہیں ہے۔ تو یہ تو انما کا فائدہ ہوا۔ الصدقات، صدقات کا اطلاق جیسے نفلی صدقات پر ہوتا ہے ایسے زکوٰۃ کے اوپر بھی صدقہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ سورہ توبہ میں ہی آگے آئے گا خذ من اموالہم صدقۃ، وہاں پہ بالاجماع صدقہ سے مراد جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ یہاں پر انما الصدقات سے مراد اکثر مفسرین بلکہ جمہور مفسرین کے نزدیک وہ زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ یہ جو 8 مصارف ہیں یہ زکوٰۃ کے ساتھ خاص ہے، باقی نفلی صدقہ جو ہے وہ ان 8 مصارف کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ ان 8 مصارف کے علاوہ اور مصارف میں بھی آپ خرچ کر سکتے ہو۔ تو یہ اس بات کا قرینہ اور دلیل ہے، یہاں پہ صدقات سے مراد جو ہے وہ فرض صدقہ ہے یعنی زکوٰۃ ہے، نہ کہ نفلی صدقہ۔ نفلی صدقہ اس کو شامل نہیں ہے۔ پھر بھی نفلی صدقہ اگرچہ ان کو شامل نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ نفلی صدقات بھی فقراء اور مساکین کو دیے جائیں۔ اگر آپ کسی مالدار آدمی کو نفلی صدقہ دو گے تو نفلی صدقہ آپ کا ادا ہوگا، لیکن ثواب آپ کو بہت ہی کم اور قلیل ملے گا۔ اس لیے نفلی صدقات بھی ہو تو بھی وہ فقراء اور مساکین ہی کو دیے جائیں، نہ کہ جو ہے مالداروں کو۔ عام طور پر میت کے معاملے میں یہ کوتاہی کی جاتی ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے فوت ہونے کے بعد جو خیرات کی جاتی ہے تو اس خیرات کے اندر مالداروں کو بھی بلایا جاتا ہے،
تو یاد رکھیں کہ مالداروں سے پہلے حق جو ہے وہ فقراء اور مساکین کا ہے۔ اگر آپ مالدار کو کوئی مال دیتے ہو تو وہ در حقیقت ہدیہ ہوتا ہے، کھانے کی صورت میں ہوتا ہے، تو وہ دعوت ہوتی ہے، وہ صدقات وغیرہ نہیں ہوتے ہیں۔ صدقات فقراء اور مساکین کا حق ہے۔ تو ایسی دعوتوں میں جو میتوں پر کی جاتی ہے، فقراء اور مساکین کو کوئی نہیں بلاتا، اور تمام عزیز اور رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، اقارب کو بلاتے ہیں، اور مالداروں کو بلاتے ہیں، اور فقراء اور مساکین کو اس سے دور رکھتے ہیں۔ تو یہ 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا مصرف بیان کیا فقراء، فقیر کی جمع، دوسرا مساکین، مسکین کی جمع ہے، یہ 2 لفظ ہے۔ ان دونوں کا مقصد یہی ہے، دونوں کا معال ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ شخص کہ جس کے پاس زکوٰۃ کے بمقدار مال نہ ہو، دونوں کا معال یہی ہے۔ تو جس شخص کے پاس زکوٰۃ کے بمقدار مال نہ ہو، اتنا مال نہ ہو کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو، اور اتنا مال نہ ہو اس کے پاس کہ اس کے اوپر قربانی اور صدقۃ الفطر واجب ہو، تو ایسا شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ وہ فقیر اور مسکین دونوں کا معال یہی ہے کہ جو مستحق ہے زکوٰۃ کا وہ شخص مسکین ہے۔ پھر ان دونوں کے درمیان باہمی نسبت یہ ہے کہ فقیر وہ زیادہ محتاج ہے بنسبت مسکین کے۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس مال تو ہو، کچھ نہ کچھ ہو، لیکن وہ نصاب سے کم تر ہو، اتنا نہ ہو کہ اس کے اوپر صدقۃ الفطر وغیرہ واجب ہو یا اس کے اوپر قربانی واجب ہو۔ تو فقیر جس کے پاس کچھ نہ ہو، مسکین جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہو۔ بعض علماء نے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کے برعکس بتلایا۔ انہوں نے فرمایا کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس جو ہے کچھ نہ کچھ مال ہو۔ لیکن امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں دلائل سے اس بات کو ثابت کیا ہے، اور اچھے ٹھوس دلائل سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ فقیر کے پاس بالکل مال نہیں ہوتا، اور مسکین کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی کے اندر جو ہے وہ اسی قول کو ترجیح دی ہے، جو قول جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ تو بہرحال امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو جو ہے دلیل سے اچھے انداز سے ثابت کیا ہے۔ تو معال کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، فقیر بھی مستحق ہے زکوٰۃ کا، اور مسکین بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ تو للفقراء والمساکین، لیکن یہ فقیر اور مسکین جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ مسلمان ہو، بلکہ جتنے مصارف ہیں ان میں ضروری یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال جو ہے انہی لوگوں پر خرچ کیا جائے جو مسلمان ہوں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا یمن، تو آپ علیہ السلام نے ان کو مختلف احکامات دیے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ ان لوگوں سے زکوٰۃ لی جائے گی، تو اخذوا من اغنیائہم وترد فی فقرائہم، ان کے مالداروں سے لیے جائے گی، یعنی مسلمانوں کے مالداروں سے، اور مسلمانوں کے ہی جو غریب ہیں انہی میں ان مالوں کو خرچ کیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے اجماع ہے امت کا اس بات کے اوپر کہ زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ فقیر اور مسکین اس شخص کو دیا جائے گا کہ جو مسلمان ہو۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو عام صدقہ تو دیا جا سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ کا خرچ کرنا اس کے اوپر درست نہیں ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، لام یہاں پر لام آیا ہے، لام آتے ہے تملیغ کے لیے، تو صدقات فقیر کی ملکیت میں دے دو، صدقات مسکین کی ملکیت میں دے دو۔ تو ملکیت جب ہوگی ان کے پاس، جب ان کی ملکیت میں مال آئے گا تب جو ہے آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اگر ان کی ملکیت میں مال نہ آئے اور آپ بطور اباحت ان کو ایک چیز دے دو، مثال کے طور پہ آپ نے اپنے گھر میں کھانے کا اہتمام کیا اور غرباء اور فقراء اور مساکین کو بلا کر آپ نے ان کو کھانا کھلا دیا، اور کھانا کھلا دیا آپ نے، اور پھر آپ نے نیت یہ کی کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، اس لیے کہ زکوٰۃ میں تملیغ ضروری ہے۔ آپ وہ کھانا اگر ان کی ملکیت میں دے دیں اور کھانے کا ان کو مالک بنا دے، اور پھر کہیں کہ آپ کی مرضی یہاں بیٹھ کر کھائیں، آپ کی مرضی ہے گھروں میں جا کر کھائیں، آپ کی مرضی ہے کسی اور کو کھلائیں، تب جو ہے وہ آپ کا مال اس کھانا کھلانے سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ تو لام تملیغ کا فائدہ یہ ہے
کہ مالک بنانا جو ہے ضروری ہے، فقیر کا اور مسکین کا۔ والعاملین علیہا، یہ تیسرا فرد ہے جسے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ عاملین، عامل کی جمع ہے جو لوگ جو ہے زکوٰۃ کی وصولی پر مامور ہے۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے اور آپ کے توسط سے تمام امراؤں کو یہ حکم ہے کہ زکوٰۃ کی وصولی اور پھر اس کی تقسیم یہ امیر کا کام ہے، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ کو وصول کرے اور پھر اس کی تقسیم کرے۔ زکوٰۃ کی وصولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے پیغمبر علیہ السلام آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کریں تاکہ ان کا تزکیہ ہو جائے اور ان کے مال پاک ہو جائیں اور یہ خود بھی پاک ہو جائے۔ تو آپ علیہ السلام کی ذمہ داری تھی اور آپ کے توسط سے جو امیر بنے مسلمانوں کا اس کی ذمہ داری۔ پھر اس امیر کی طرف سے زکوٰۃ کی وصولی پر لوگ مقرر ہوتے ہیں، عاملین مقرر ہوتے ہیں۔ تو یہ عاملوں کو جو پیسے دیے جائیں گے اور تنخواہ دی جائے گی، وہ تنخواہ اس زکوٰۃ کے مال میں سے اور اس مد میں سے جو ہے ان کو لی جا سکتی ہے۔ اگرچہ یہ عامل جو ہے وہ مالدار ہے، غنی ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے یہاں پر زکوٰۃ کو حلال کیا ہے، اس لیے ان کو جو ہے زکوٰۃ کا مال دینا وہ درست ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں چونکہ فقیر جو ہے وہ کیا نام ہے وہ مالک ہو چکا اور یہ فقیروں کا وکیل ہے، اور جب یہ فقیروں کا وکیل ہے تو فقیر اس کو جو ہے تنخواہ دے رہے ہیں، اس لیے اس کے لیے تنخواہ لینا درست ہے۔ یہ در حقیقت زکوٰۃ نہیں لے رہا ہے، یہ تنخواہ ہی لے رہا ہے، تو یہ ایک مغالطہ ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر جو آل رسول تھے اور آل رسول جو تھے ان کے لیے بھی پھر یہ مال لینا درست ہوتا بطور تنخواہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل رسول کو عامل نہیں بنایا، اور اگر بنایا بھی تو اس کو زکوٰۃ کے مال میں سے پیسے نہیں دیے۔ عامل جو آل رسول میں سے اگر کوئی شخص بنتا ہے تو وہ زکوٰۃ کے مال میں سے زکوٰۃ کی مد میں سے اس کو تنخواہ نہیں دی جا سکتی ہے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ یہ جو عامل کو زکوٰۃ کے مال میں سے دی جا رہی ہے یہ کوئی فقیروں کی طرف سے تنخواہ نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان عاملوں کے لیے زکوٰۃ کو حلال کیا ہے۔ اللہ کی حاکمیت ہے، اور اگر چاہے تو مالدار کے لیے زکوٰۃ کو حلال کر دے، تو مالداروں میں سے خاص فرد کے لیے اس کو حلال کیا ہے۔ حدیثوں میں بھی اس کی وضاحت آئی ہے۔ والعاملین علیہا، عامل کو اس میں سے دیا جائے گا۔ امیر المومنین وہ زکوٰۃ میں سے لے سکتا ہے کہ نہیں؟ تو بعض علماء نے یہ کہا کہ چونکہ جب عامل لے سکتا ہے تو امیر تو بطریق اولا لے سکتا ہے، اس لیے کہ عامل جو ہے وہ تو امیر کا نائب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی اجازت صرف اور صرف عاملین کو دی گئی ہے، نہ کہ امراؤں کو۔ اس لیے امراؤں کے لیے زکوٰۃ کے مال میں سے لینا درست نہیں ہے، عاملین کے لیے جو ہے وہ درست ہے۔ انما کا تقاضا یہی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، چوتھا فرد وہ ہے کہ جن کے تالیف قلب کے لیے، جن کے دلوں کو جوڑنے کے لیے اور جن کے دلوں کو پھیرنے کے لیے ان کو کچھ مال دیا جاتا ہے۔ الانسان عبد الاحسان، انسان جو ہے وہ احسان کا بندہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی انسان کے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو وہ انسان اس کا ممنون ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں اس کے متعلق قدورتیں اور نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کی بھیجی ہوئی شریعت کے اندر یہ ایک عجیب جو ہے بات رکھی گئی کہ وہ دشمن جو ہے وہ مسلمانوں کے متعلق قدورتیں رکھتے تھے، تو ان کی قدورتوں کو ختم کرنے کے لیے آپ زکوٰۃ کا مال ان کے اوپر خرچ کر سکتے ہو۔ تو یہاں پر مؤلفۃ قلوب جو تھے آپ علیہ السلام جن پر خرچ کیا کرتے تھے، تو وہ جن لوگوں پر آپ علیہ السلام جو ہے یہ زکوٰۃ کا مال لگایا کرتے تھے اور خرچ کیا کرتے تھے بطور تالیف قلب کے، تو آپ علیہ السلام سے یہ اکثر علماء، جمہور علماء یہی کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوتے تھے لیکن وہ ایمان کے اندر کمزور ہوتے تھے۔ باقی اگر کوئی غیر مسلم ہوتا تو اس کو بھی آپ تالیف قلب کے لیے اس کے اوپر بھی خرچ کرتے تھے، لیکن وہ زکوٰۃ کی مد میں سے نہیں کرتے تھے، وہ جہاد کی مد میں سے کرتے تھے۔ تو مؤلفۃ قلوب والا شخص اگر مسلمان ہے
تو پھر تو زکوٰۃ کی مد میں سے، لیکن اس کا ایمان کمزور ہے یا وہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے اور اندیشہ یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ مالی معاونت نہ کی جائے تو یہ ممکن ہے کہ یہ دوبارہ اپنے کفر کی طرف پھر جائے، تو ایسے کمزور مسلمان کے ساتھ جو ہے مالی معاونت کرنا زکوٰۃ کی مد میں درست اور جائز ہے۔ اور اگر غیر مسلم ہے اور اس کی تالیف قلب کا معاملہ ہو تو پھر اس کی تالیف قلب جو ہے زکوٰۃ کے مال میں سے نہ کی جائے، بلکہ اس کی تالیف قلب جو ہے وہ جہاد اور غزوات کے مال میں سے کی جائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ مؤلفت قلوب منسوخ نہیں ہوئے ہیں، مؤلفت قلوب متروک ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی میں اب ان کو دینا جو ہے ضروری نہ سمجھا اور کہا کہ جس کا من چاہے، جس کا دل کرے ایمان پر قائم رہنا رہے، اب تمہارے تالیف قلب کی کوئی حاجت نہیں ہے، اب جو ہے اسلام مضبوط ہو چکا، مشرق مغرب شمال جنوب میں پھیل چکا ہے۔ پھر بھی علماء کہتے ہیں کہ اگر ایسے حالات آ جائیں کہ جس میں ان کمزور ایمان والوں کی تالیف قلب کی ضرورت ہو یا کافروں کے شر سے بچنے کے لیے جو ہے پیسوں کے خرچ کی ضرورت ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے زکوٰۃ کے مال میں سے مسلمانوں کو اور دیگر اموال میں سے جو ہے کافروں کو بطور تالیف قلب دیا جا سکتا ہے۔ یہ منسوخ نہیں ہے، یہ متروک ہے۔ پانچواں مصرف وفر رقابی، اور گردن کے چھڑانے میں۔ پھر رقاب پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے اور آقا اسے کہتا تھا کہ تم اتنے پیسے لے آؤ تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اس کو مکاتب کہتے تھے۔ تو یہ آدمی بیچارہ پیسے کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتا تھا اور کام کاج کرتا تھا، ڈھونڈتا تھا تاکہ اتنے پیسے جمع کر کے اپنے آپ کو آزاد کر دے۔ تو اگر کوئی مکاتب کو پیسے دے تاکہ وہ اپنے آپ کو آزاد کروا دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں آپ زکوٰۃ کا مال بھی لگا سکتے ہو، وہ پھر رقابی۔ اسی طریقے سے رقاب کے عموم کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ اگر کوئی مجاہد غیر مسلموں کے قبضے میں ہے اور غیر مسلم اس کی رہائی کے لیے پیسوں کا مطالبہ کر رہے ہیں تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس مسلمان کو اس غیر مسلموں سے آزاد کرنے کے لیے اگر فنڈ دیا جائے تو وہ زکوٰۃ کے مال میں سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ والغارمین، غارمین وہ شخص کو کہتے ہیں جو انتہائی مقروض ہو چکا ہو اور جس کے اوپر انتہائی تاوان آ چکا ہو۔ یہ تاوان اس کے اوپر جو آیا اور قرض جو اس کے اوپر آیا، یا تو اس وجہ سے کاروباری قرض تھا اور اس کو نقصان اتنا ہوا اور وہ مقروض ہو گیا، یا وہ شخص ایسا تھا کہ اس نے کوئی ذمہ اٹھایا تھا اور اس ذمے کی وجہ سے اس کے اوپر قرض آ گیا۔ بہرحال کسی خیر کے کام کی وجہ سے اس کے اوپر قرض آیا ہو، نہ کہ گناہوں کی وجہ سے وہ مقروض ہوا ہو، تو ایسے مقروض شخص کے ساتھ اتنا تعاون کرنا ہے، وہ کروڑ پتی آدمی ہے لیکن وہ کروڑ پتی آدمی ہے لیکن اس کے اوپر جو قرض ہے وہ بھی کروڑوں کا ہے، تو اگرچہ وہ کروڑ پتی ہے لیکن اس کے اوپر قرض جو ہے وہ جو کروڑوں کا ہے، تو اس قرض کے چکانے میں آپ اس کے ساتھ جو ہے زکوٰۃ کی فنڈ کے اعتبار سے معاونت کر سکتے ہو۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں آپ زکوٰۃ کا مال لگا سکتے ہو۔ اللہ کے راستے سے مراد ہر وہ راستہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ کے رسول نے سبیل اللہ کا اطلاق کیا ہے، جیسے جہاد یہ اللہ کا راستہ ہے، حج آپ علیہ السلام نے حج کو اللہ کا راستہ قرار دیا، اسی طرح طلب علم یہ بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا من خرج فی فہو فی سبیل، تو سبیل اللہ میں عموم ہے لیکن سبیل اللہ کا اطلاق جو ہے انہی اطاعتوں پر ہوگا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبیل اللہ کہا ہو۔ اگر کوئی شخص مسجد بناتا ہے تو یہ سبیل اللہ نہیں ہے، کوئی شخص یہ اطاعت ہے، کوئی شخص مدرسہ بناتا ہے، تعمیر کرتا ہے، سڑک بناتا ہے، یہ سب کے سب نیکی کے کام ہیں، اطاعت کے کام ہیں، لیکن سبیل اللہ نہیں ہے۔ سبیل اللہ صرف اور صرف وہی ہوگا جس پر اللہ نے یا اس کے رسول نے جو ہے سبیل اللہ کا اطلاق کیا ہو، تو وہاں پر آپ زکوٰۃ کا مال لگا سکتے ہو۔ تو اس میں عموماً یہ تین بڑے بڑے سبیل اللہ میں آتے ہیں، جہاد ہے، تعلیم ہے اور
حج ہے، ان کے اوپر عام طور پر جو ہے سبیل اللہ کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور اطاعت ایسی ملے کہ جس پر حدیث میں سبیل اللہ کا اطلاق کیا گیا ہو تو بے شک وہاں پر بھی اس پر آپ جو ہے وہ زکوٰۃ کا مال لگا سکتے ہیں۔ وابن السبیل، 8واں مصرف ہے مسافر۔ اگر ایک شخص حالت سفر میں ہے اور وہ اپنے علاقے کے اندر مالدار ہے، لیکن جس شہر میں وہ جا کر پھنس گیا ہے، دوسرے ملک میں پھنس چکا ہے، وہاں پر اس کے پاس مال نہیں ہے، آپ کے پاس مال ہے اس شہر کے اندر، لیکن آپ زکوٰۃ کا مال ہے آپ کے پاس، دیگر آپ معاونت اس کے ساتھ نہیں کر سکتے ہو، تو آپ زکوٰۃ کے مال میں اس کی معاونت کر سکتے ہو، اگرچہ وہ شخص اپنے علاقے کے اندر مالدار کیوں نہ ہو، آپ اس کو زکوٰۃ کے مال سے ٹکٹ لے کر دے سکتے ہو، آپ اس کے جانے آنے کا انتظام جو ہے زکوٰۃ کے مال سے کر سکتے ہو۔ وہ ابن سبیل مسافر مراد ہے۔ تو یہاں پر اس سے مراد یہاں پر 8 مصارف جو ہے یہ پورے ہو گئے۔ ان 8 ہی مصارف کے اندر زکوٰۃ کا مال لگایا جائے گا۔ اس کے علاوہ مسجد کی تعمیر میں، مدرسے کی تعمیر میں اور دیگر جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے کام ہوتے ہیں، اچھے اچھے کام ہیں، بالکل اطاعت ہے، نیکیاں ہیں، لیکن وہاں پر زکوٰۃ کا مال لگانا جائز نہیں ہے۔ یہ 8 جگہ ہیں۔ وابن السبیل، اور اس سے پہلے فی سبیل اللہ، سبیل اللہ کے اندر بعض لوگوں نے بہت زیادہ عموم پیش کرنی اور ہر چیز کو سبیل اللہ میں داخل کیا ہے، حتیٰ کہ وہ ٹی وی چینل چلاتے ہیں اور ٹی وی چینل کو بھی سبیل اللہ میں داخل کر کے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ کریں، تو یہ ان کی جو ہے غلطی ہے۔ سبیل اللہ کا اطلاق، سبیل اللہ عام ہے، لیکن سبیل اللہ کا اطلاق انہی چیزوں پر ہوگا جس کو اللہ کے رسول نے سبیل اللہ کہا ہو۔ فریضۃ من اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرنا کہ آپ اپنی مرضی پر خرچ کرتے ہو، یہ ان کی جہالت ہے۔ یہ جو حصے مقرر ہیں، فریض کہتے ہیں تقرر کو، مقرر کر دینے کو، تو یہ مقرر کیے ہوئے ہیں، یہ ٹھہرائے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہی جگہوں پر خرچ کرنے کے پابند ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو جگہ بتلائی ہے اللہ کو علم ہے، حکیم، اور یہی افراد مقرر کیے ہیں، کہیں اور زکوٰۃ کا مال نہیں آپ لگا سکتے، اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، منافقین کی منافقت اور ان کی علامتیں اور ان کے افعال، احوال، اقوال کے ذریعے سے ان کی پہچان یہ صورت کراتی ہے۔ تو ان کی پہچانوں میں سے ایک پہچان یہ تھی، اور ان کے افعال میں سے ایک فعل یہ تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انداز سے ایذا اور تکلیف دیتے تھے۔ تو جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دے تو یہ منافقت کی علامت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو آپ کی حیات میں ایذا دینا، آپ علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد آپ علیہ السلام کو ایذا دینا، یاد رکھیں کہ یہ منافقت کی علامت ہے۔ منافق ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں نبی کو۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، ان کی تکلیف کولی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہوا اذن، اذن کہتے ہیں کان کو، تو کہتے ہیں یہ ہر ایک شخص کی باتوں کو سنتا ہے، اس کو جو بھی شخص بات کرے یہ اس کی بات سنتا ہے اور اس کی بات مانتا ہے۔ بعض منافقین نے صحابہ کرام کے پیچھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بدگوئیاں کی، بد زبانیاں استعمال کی، ناروا کلمات کی کہے، جیسے تفسیروں میں آتے ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ ناروا کلمات کہے تو ایک شخص نے کہا کہ انہی منافقوں میں سے ایک شخص نے کہا تم اس قسم کی باتیں کر رہے ہو اللہ کے رسول اور صحابہ کے متعلق، ایسے نہ ہو کہ تمہارے اوپر تمہارے متعلق کوئی صورت پیغمبر علیہ السلام پر نازل نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا یا کوئی جا کر تمہاری جو ہے مخبری نہ کر دے، شکایت نہ کر دے۔ تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ نبی ہر ایک کی بات سنتا ہے، اور ہم اس کے سامنے جا کر قسمیں کھا لیں گے تو ہماری بات پر یقین کر لے گا۔ تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر ایک کی بات سنتے تھے اور ہر ایک کی بات کو توجہ دیتے تھے، یہ آپ علیہ السلام کا انتہائی کریمانہ اخلاق تھا، اور آپ علیہ السلام کا انسانیت پر ایک بہت بڑی رحمت اور شفقت تھی۔ ایک معمولی جو افسر ہوتا ہے وہ بھی ہر ایک شخص کی بات نہیں سنتا، اور
اس کا سر بھی 7ویں آسمان سے ٹکرا رہا ہوتے، اور یہ دونوں دنیا اور آخرت کے بادشاہ ہیں اللہ کے رسول، اور جتنی جو ہے خیر ہے اور جتنی رفعتیں اور بلندیاں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق ایسے کہ جو شخص بھی بات کرتا، کوئی غریب عورت آ جاتی، کوئی بڑھیا آ جاتی، کوئی نادار شخص آ جاتا تو آپ علیہ السلام ان کی باتوں کو بھی سنتے تھے۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی اس اچھی صفت کو، ان کی بے عقلی اور جہالت دیکھو کہ آپ علیہ السلام کا ایک عیب کے طور پر انہوں نے ظاہر کیا اور کہا یہ پیغمبر کا ایک عیب ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے وہ تو کان ہے، یعنی ہر ایک شخص کی بات کو سن لیتا ہے۔ قُلْ کہہ دو، أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، وہ ہر ایک کی بات سنتا ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے فائدے ہیں۔ بے عقلو، تمہیں اتنی جو ہے شعور نہیں ہے، اتنی عقل نہیں ہے، اگر وہ تمہاری باتیں نہ سنے تو تم سنوا سکتے ہو اس کو اپنی باتیں، تم اس کے پاس جا سکتے ہو، یہ تو اس کا تم پر خیر ہے، تم پر اس کا کرم ہے، مہربانی ہے کہ تمہارے جیسے منافقوں کی باتیں اور تمہارے جیسے دشمنوں کی باتیں بھی وہ جو ہے وہ سنتا ہے۔ تو فرمایا قل اذن، کہہ دیجئے کہ وہ سنتا ہے، اس کے سننے میں خیر لکم، تمہارے لیے خیر ہے کہ چلو درگزر کریں، آئندہ ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لیں، ان کی باتیں سن لیں، مانوس ہو جائیں وغیرہ۔ یؤمن باللہ، اور تم کہتے ہو کہ اس کو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہے، یہ تمہاری دوسری جہالت ہے، وہ تو اللہ پر یقین کرنے والا نبی ہے۔ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان والوں کی باتوں کو تسلیم کرتا ہے، ایمان والوں کی باتوں پر اس کو اعتماد ہے۔ دونوں جگہ یؤمنو، پہلی جگہ یؤمنو بمعنی یقین کے ہے، دوسری جگہ یؤمنو بمعنی تسلیم کے ہے۔ پہلی جگہ یؤمنو متعدی با کے ساتھ ہے، دوسری جگہ لام کے ساتھ ہے بمعنی تسلیم اور انقیاد کے۔ تو وہ اللہ پر یقین کرتا ہے وہ نبی، اور وہ نبی ایمان والوں کی باتوں کو مانتا ہے اور ان کو تسلیم کرتا ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے۔ تو وہ باتیں تو سب کی سنتا ہے، لیکن ایک اللہ پر اس کا بھروسہ ہے کہ تمہاری یہ فضول گوئیاں اور باتیں ان سے نقصان نہ دے گی، اور ایمان والوں کی باتوں پر اسے اعتماد ہوتا ہے، اور چونکہ اس سے نفع ایمان والے حاصل کرتے ہیں، اس لیے وہ تو ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، اگرچہ اس کی رحمت عام ہے، لیکن جب ان بدبختوں نے اس سے رحمت حاصل ہی نہیں کی تو یہ ان کے لیے رحمت ہی نہ بنی بلکہ زحمت بن گئے۔ والذین یؤذون رسول اللہ، اور جو ایذا دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، تکلیف دیتے ہیں، اس کے متعلق بدگوئیاں کرتے ہیں، بری باتیں کرتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، منافقین کی علامتوں میں سے ایک پہچان اور علامت تو یہ تھی کہ وہ نبی کو اذیت دیتے اور تکلیف دیتے تھے۔ دوسری علامت اور پہچان یہ ہے کہ ان کی کوشش یہ ہوتی، وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں، وہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، وہ صحابہ کرام سے ڈرتے ہیں، اللہ سے اور اس کے رسول سے نہیں ڈرتے۔ اللہ کی حاکمیت سے، اس کی قدرت سے، اس کی عزت سے، اس کے جلال سے، اس کے غضب سے ان بدبختوں کو ڈر نہیں ہے۔ جیسے سورہ حشر میں فرمایا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِ مِنَ اللَّهِ، تم لوگ ان کے دلوں میں زیادہ روب ڈالنے والے ہو، تمہارے روب اور ہیبت ان کے دلوں میں زیادہ ہے اللہ کی بنی سے، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو منافقین کی جو نفسانی کیفیت ہے، اس میں ان کی نفسانی کیفیت اور حالت ہر ایک چیز کو اللہ نے کھول کے بتایا، تو ان کے اعمال کیا ہیں، ان کے اقوال کیا ہیں، اور ان کے عقائد کیا ہیں، اور اسی طرح ان کی نفسانی کیفیات کیا ہے، ایک ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالی نے منافق جماعت کی کھول کر بیان کی ہے، اس لیے کہ یہ جماعت کافروں سے بھی زیادہ مضر ہے مسلمانوں کے لیے، اور یہ مسلمانوں کے اندر بیٹھ کر یہ کافروں کی ترجمانی کرتی ہے، اور مسلمانوں کو جتنا نقصان کافروں سے ہوتا ہے اس سے کئی گنا اور ہزاروں گنا بڑھ کر نقصان ان منافقین سے ہوتا ہے۔ تو ان کی ایک پہچان کہ ان کی حالت کیا ہے، کہ یہ ان کی حالت یہ ہے، اور ان کی نفسانی کیفیت یہ ہے کہ یہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، مجاہدین سے ڈرتے ہیں،
اللہ سے ان کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ یحلفون باللہ لکم، یہ قسم کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے لیے، تمہارے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے۔ کیوں کھاتے؟ لیرزوکم، تاکہ تمہیں خوش کرے، تمہیں راضی کرے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ یہ اسے راضی کریں، لیکن یہ کب ہوتا؟ ان کانوا مؤمنین، اگر یہ مومن ہوتے تب اس بات کو سوچتے۔ یہ تو بے ایمان ہیں، ان کے دلوں میں تو کفر ہے، ایمان نہیں ہے، تو اس لیے یہ مخلوق کو ہی راضی کرنے کی کوشش کرے گے، اللہ کو کبھی راضی نہیں کرے گے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو راضی کرے، اس کو راضی کرے۔ یہاں پہ مفرد کی ضمیر لے کر آئے ہیں، تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ رسول کا راضی کرنا اللہ کا راضی کرنا ہے، اللہ کی رضا، رسول کی رضا، دونوں کی رضا ایک ہی ہے۔ اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں گا بس، رسول کو نہیں، تو یا ایک شخص کہتا ہے میں رسول کو راضی کروں گا اللہ کو نہیں، تو یاد رکھو کہ یہ دونوں رضامندیاں ایک ہی ہے، اور ان میں سے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دونوں کے لیے ایک ہی ضمیر لا کر اللہ نے بتلایا کہ ان دونوں کی رضامندیاں ایک ہی ہے۔ جو شخص اللہ کو راضی کرتا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ رسول کو راضی کرے، اور جو رسول کو راضی کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے۔ تو اس ضمیر کو مفرد لانے میں یہ نقطہ ہے۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا انہیں علم نہیں ہے، اللہ سے ڈر نہیں ہے ان بدبختوں کو؟ یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو شخص یحادد اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اور اس کی مخالفت کرے، یحاد حدیث سے بعض المعنی کا ماخوذ ہے، بمعنی مخالفت کرنا، مقابلہ کرنا، بعض کہتے ہیں حاد سے ماخوذ ہے، اس کے معنی بھی یہی ہے کہ مخالفت کرنا اور مقابلہ کرنا۔ تو جو شخص بھی مقابلہ کرے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، کیا یہ جانتے نہیں ہیں؟ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، یہ تو بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ تو یہ بھی جانتے ہیں اور ان کا بھی عقیدہ ہے، یہ بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ ان میں سے جو منافق تھے، یہ منافق پہلے اہل کتاب تھے، یہودی تھے، اکثر جو منافقین تھے، مشرک وہ بہت ہی شاذ و نادر کوئی منافق ہو، ورنہ جتنا جو منافق تھے وہ سارے کے سارے، ان میں اکثریت اور ان کے بڑوں کی اکثریت، وہ سب کے سب پہلے جو ہے یہودی تھے، اور یہودی بن کر پھر جو ہے وہ منافقانہ طور پر انہیں اپنے اسلام کو ظاہر کیا۔ تو وہ تو جانتے ہیں اللہ اور رسول کی مخالفت اور مقابلے میں یہ وعید ہے سابقہ کتابوں کے اندر بھی کہ ایسا آدمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ تو ایک چیز کا خود ان کو یقین ہے، ایک چیز کو خود یہ جانتے ہیں، پھر بھی اس پر عمل نہیں کرتے، ایسی جماعت پر افسوس۔ جیسے ہمیں یقین ہے کہ جو شخص اللہ اور رسول کا مقابلہ کرے، مسلمان ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ جہنمی ہے، ہمارا ایمان ہے، اور اللہ کے مقابلے میں آ جائے تو پھر تو وہ جہنمی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، اس کے باوجود مسلمان اللہ کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں تو ان کو بتلا دو کہ انہوں نے اللہ کے خلاف جو ہے، اللہ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، وہ مقابلے میں آ چکے اللہ کے، جو سود اور سود کا نظام چلا رہے ہیں، سود کے معاملات کرتے ہیں، تو ان کے خلاف اعلان، وہ مقابلے پہ آ گئے اللہ کے۔ حالانکہ مسلمان ہے، عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں آئے گا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ یہی حال ان یہودیوں کا تھا۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری کی کہ جو شخص اللہ کے ولی کو ایذا دیتا ہے، اللہ کے ولی کو تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، دکھ دیتا ہے، تو اس کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ اللہ کے اولیاء نیک بندوں کے خلاف، نیک بندوں کو تکلیف دینا، پریشان کرنا، ایذا دینا، یہ تو ایک ان گمراہ لوگوں کا فیشن اور طریقہ بن چکا ہے۔ حالانکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ
کہ جو شخص اللہ اور رسول کے مقابلے میں آئے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے وہ اعمال اختیار کرتے ہیں جن اعمال میں یہ اللہ اور رسول کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو جاتے۔ تو اسی طریقے سے یہودی بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ اور رسول کے مقابلے میں جو کھڑا ہو جہنمی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ عمل کر رہے تھے۔ یحذر المنافقون، منافقین ڈرتے ہیں کہ ان تنزل علیہم سورۃ، کہ نازل نہ ہو جائے ان پر کوئی سورت، تنبئہم جو ان کو بتلائے، بما وہ چیز، فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی طرف جا رہے تھے، منافقین بھی کچھ ساتھ تھے، تو منافقین جو ہے ایک دوسرے میں چیمہ گوئی آپس میں گپ شپ کر رہے اور باتیں کر رہے ہیں اور مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے اور مجاہدین کے حوصلے اور صحابہ کرام کے حوصلے گرانے کے لیے کہہ رہے یہ ان کو دیکھو، یہ ان انگریزوں کے ساتھ جو کہ ایک ماہر فوج ہے اور مشق کرنے والے اور لڑنے والے، ان کے ساتھ یہ لڑے گے، یہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عرب کے ساتھ لڑے تو دنیا کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، یہ ان انگریزوں کے مقابلے میں کہاں لڑ سکتے ہیں، تو جنگوں کے اندر ماہر لوگ ہیں، دیکھنا کل کو یہ سارے کے سارے جو ہے رسیوں میں بندھے ہوئے ہوگے۔ اور پھر دوسرے منافق نے اس کے اوپر مزید ایک لقمہ دیا اور کہا مزہ تو تب آئے گا جب ہر ایک کو 100 جوتے بھی لگے۔ تو یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور آپس میں اس قسم کی جو ہے بیہودہ باتیں کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی ان بیہودہ گوئیوں سے اللہ کے رسول کو آگاہ کیا۔ اچھا، ایک طرف تو یہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے، لیکن چونکہ ان کو یہ معلوم تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس کے رسول اللہ ہونے کو ایسے جانتے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اہل کتاب جانتے تھے اللہ کے رسول ہیں لیکن مانتے نہیں تھے، تو ان کو معلوم تھا کہ اللہ کا رسول، تو یہ ڈرتے تھے کہ کوئی صورت ہمارے متعلق آ جائے اور ہم جو بکواسات کر رہے ہیں، ڈر بھی ساتھ رہتا تھا لیکن اپنی منافقت سے باز نہیں آتے تھے۔ تو یحذر المنافقون، منافقین ڈرتے تھے، ان تنزل علیہم کہ نازل نہ ہو جائے ان پر۔ یہاں پہ ضمیر جو ہے صاحب کشاف علامہ زمخشری فرماتے ہیں یہ لوٹ رہی ہے علیہم کے ہم ضمیر مسلمانوں کی طرف، اور تنبئہم میں جو ہم ضمیر ہے یہ بھی مسلمانوں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ پھر فی قلوبہم میں جو ہم ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے منافقین کی طرف، کہ ان مسلمانوں پر کوئی صورت ایسی نازل نہ ہو جائے جو ان مسلمانوں کو آگاہ کر دے، بتلا دے وہ تمام منافقت اور تمام وہ بیماریاں جو ان منافقوں کے دلوں میں ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ان ضمیروں کو، ان تینوں ضمیروں کو منافقین کی طرف لوٹا دیا جائے تو بھی کلام جو ہے اپنی جگہ درست رہے گا، اس میں کوئی جو ہے وہ نہیں ہوگی کہ صورت، یہ منافقین ڈرتے تھے کہ کوئی صورت ان پر نازل نہ ہو، اس لیے کہ سب پر نازل ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو یہ کہا کہ اس کی جماعت پر، اور یہ منافقین کی جماعت بھی بظاہر مسلمانوں میں شمار کی جاتی تھی۔ سورۃ تنبئہم، ایسی سورت جو ان کو آگاہ کر دے، یعنی منافقین کو، بما وہ چیزیں، فی قلوب جو ان کے دلوں میں ہیں، جو ان کے دلوں میں چھپی ہو۔ قل استہزئوا، کہہ دو اڑا لو مذاق اڑا لو، آج تمہیں ڈھیل دی گئی ہے، آج تمہیں جو ہے مہلت دی گئی ہے، اڑا لو مذاق۔ یہاں پہ استہزئوا امر یہ تحدید کے لیے، دھمکی کے لیے، کر لو جو کرنا ہے، دیکھ لیجیے، کر لو جو کرنا ہے، استہزئوا اڑا لو مذاق۔ ان اللہ مخرج، بے شک اللہ تعالی نکالنے والا ہے، ظاہر کرنے والا ہے، ما تحذرون، اس کو جس کا تم ڈر، جس کا تمہیں اندیشہ ہے کہ کہیں کر نہ دے، اللہ کرے گا، اللہ تمہارے کفر کو ظاہر کرے گا، تشت اسباب کرے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان کی باتوں کے متعلق ان سے پوچھو کہ تم لوگوں نے ایسی کفریہ باتیں کی ہیں، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور بالضرور یہ کہیں گے، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو ہنسی کر رہے تھے، ہم تو کھیل رہے تھے، ہم تو مسافر تھے، ہم نے کہا ٹائم پاس کرنے کے لیے چلو تھوڑی گپ شپ کر رہے تھے، ہم تو دل لگی کر رہے تھے۔ کہہ دو قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، دل لگی تمہاری صحیح، لیکن کیا اللہ کی ذات اور اس کی آیتیں اور اس کا مقدس رسول ہی دل لگی کے لیے رہ گیا؟
کیا دل لگی کے لیے تم کفر کرو گے؟ کیا دل لگی کے لیے تم بدکاریاں کرو گے؟ کیا تم دل لگی کے لیے اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاؤ گے؟ دل لگی کے لیے یہی چیزیں رہ گئی تھی. اب اللہ و آیاتی و رسولی، دل لگی کرنی تھی. دل لگی کے لیے 10 چیزیں موجود تھیں. ان چیزوں کے ساتھ دل لگی، یہ کوئی دل لگی کی چیزیں ہیں. لا تعتذروا، معذرت مت کرو، عذر خواہی مت کرو. اعتذار کے ایک بنیادی معنی ہے کاٹنے کے، قطع کرنے کے. معذرت کو معذرت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ خلجان کو اور اس پشیمانی کو کاٹ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. ہاں، معذرت لا تعتذروا، معذرت مت کرو. قد کفرتم بعد ایمان، کفر تم کر چکے ہو ایمان کے اظہار کے بعد. تم نے تو مسلمانوں کے سامنے ایمان ظاہر کیا تھا، اب تمہارا کفر ظاہر ہو چکا ہے. اللہ نے فرمایا تھا پیچھے آیت میں کہ میں تمہارے اندر کی بات کو، تمہارے کفر کو ظاہر کروں گا. یہ اللہ کی تدبیر تھی. اللہ نے تمہارے اندر کے کفر کو ظاہر کروا دیا مسلمانوں پر. اب تمہارا کفر مسلمانوں پر ظاہر ہو چکا ہے. لا تعتذروا، اب معذرت مت کرو کہ یہ ہم مذاق کے طور پر کر رہے تھے. اور اعتذار کا ایک اور مادہ محو ہے، مٹا دینا. اعتذرت المناسب، کہ منصبے سارے جو ہے مٹ گئے. تو چونکہ معذرت سے بھی جو ایک خفگی ہوتی ہے اور ایک پشیمانی ہوتی ہے وہ مٹ جاتی ہے. تو بہرحال دونوں مادے ہیں اس کے، دونوں معنی ہیں بنیادی اعتذار کے، مٹانے کی بھی اور کاٹنے کی بھی. تو تم معذرت مت کرو، اس لیے کہ تمہاری یہ بات مٹے گی نہیں. کفر تمہارے جو ہے ان عذروں سے ختم نہیں ہوگا. کفر کے لیے عذر گناہ بدتر از گناہ. کفر تمہارا اس معذرت کی وجہ سے مٹے گا نہیں، نہ ختم ہوگا. کفر کو مٹانے کے لیے خالص توبہ کرنی پڑے گی. قد کفرتم، تم کفر کر چکے ہو ایمان کی بات. اس سے پتہ لگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اور اس کی آیت اور اس کے رسولوں کے ساتھ مذاق اڑانا اور ان کا استہزاء کرنا، دین کی کسی بات کا جو اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، اس کے ساتھ تعلق رکھے، اس کی بھیجی ہوئی شریعت اور دین کی کسی حکم کا مذاق اڑانا کفر ہے. اور ایسا شخص کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم معاف کر دیں ایک جماعت کو تم میں سے، نعذب طائفۃ، تو بھی ایک جماعت کو عذاب دے گی. بأنہم کانوا مجرمین، جس کو معاف کرے گے اس لیے کہ اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دے دی، انہوں نے توبہ کی. جیسے روایتوں میں آ جاتا ہے کہ ایک شخص جو تھا ان منافقوں میں سے، اس نے توبہ کی اللہ کے رسول کے سامنے اور مخلص اخلاص سے مسلمان ہوا. اور پھر بعد میں اس نے دعا کی کہ اللہ مجھے جہاد میں شہادت عطا فرما، اور ایسی شہادت کہ گمنامی والی شہادت کہ کسی کو میری لاش تک نہ ملے. اللہ نے اس کی دعا قبول کی. تو اگر ہم ایک جماعت کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں تم میں سے، تو دوسری جماعت کو ہم عذاب دیں گے. تو اس رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے منافقین کی یہ علامتیں اسی لیے بتلائی کہ ہم مسلمان اپنے احوال کا جائزہ لیں، اپنے افعال کا جائزہ لیں، اپنے اقوال کا جائزہ لیں، اپنے نظریات کا جائزہ لیں کہ کہیں ہم سے یہ چیزیں صادر نہ ہو علیاذ باللہ، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہیں اور اللہ کے نزدیک ہم منافق رہیں. ان علامتوں کو ہم پہچان لیں اور اپنے سامنے رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ایمانوں کی حفاظت کرے اور ہمیں موت اس ایمان پر دے کہ جو ایمان اللہ کے نزدیک معتبر ہو، اور جو ایمان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت کا تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے